اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی ظاہر کی ہے، یعنی ظاہر کے بارے میں جو بھی حالات ہیں، مرد ہو یا عورت، اگر پریشان ہیں اور پریشانی کی وجوہات ظاہری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، تو اس کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ جو بھی وجوہات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر آپ کی خوشی یا پریشانی، غم اور کامیابی یا ناکامی، اگر آپ صرف دنیا کی زندگی تک خیال کرتے ہیں اور آپ اسی تک محدود ہے تو آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ ظاہر کا اگر دھوکہ لگ گیا تو اب آپ کو دین کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین میں مخلص کیسے بنے۔ دیکھیں، جب تک آپ دین کو سمجھے نہیں ہیں تو آپ دین میں مخلص ہو نہیں سکتے، اور جب تک آپ کو دین کی ضرورت محسوس نہ ہو تو اس وقت آپ مخلص بھی نہیں ہو سکتے۔ دو باتیں میں نے کہی، پہلے تو سمجھ ہے، علم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ دین ہے کیا، اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت کا احساس ہو، تو اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ امت مسلمہ کہ نہ اس کو دین کے معنی کا پتہ ہے، دین کی حقیقت یہ نہیں جانتے، دین کو انہوں نے 5 بنا تک محدود کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دین کی ضرورت کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ آپ نے ظاہر دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اسی کو یعنی ساری باتیں اچھے خاصے ہو رہے ہیں۔ بچہ پڑھ گیا، مثال کے طور پہ بچہ پڑھ گیا، بچی پڑھ گئی، تو بچے نے تعلیم حاصل کر لی، ملازمت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، شادی ہو گئی، گھر بنا لیا، بچے ہیں، تو وہ کہے گا بس میری تو بڑی زندگی کامیاب جا رہی ہے۔ جب بچی نے پڑھ لکھ لیا، کھانا پکانا سیکھ لیا، پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور بس شوہر محبت کرنے والا مل گیا، تو بس کہتے ہیں بس میں تو کامیاب ہوں۔ ہماری سوچ نہایت محدود ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہم اٹھائیں گے۔ جو بھی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ اس نے دنیا کو دنیا کی زندگی تک محدود سمجھ لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا ایک مقصد کے لیے ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد آپ نے نہیں جانا تو آپ پورا کیسے کریں گے؟ تو ہم تو جاننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں تو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہی زندگی ہے، بس کھا لے پی لے جی لے والی بات ہے، سب کام آپ کی خواہشات کے مطابق ہو رہے ہیں، تو بس آپ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بھائی گڑبڑ آ جاتی ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، بیوی میکے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، یا جو بھی ہو جاتا ہے، یا کاروبار نہیں چلتا، نوکری چلی جاتی ہے، تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے زندگی کو محدود کر دیا ہے ظاہر تک۔ ایسی بات نہیں ہے، بہت بڑا وہ غلط فہمی ہے جو ہمیں ہو گئی ہے زندگی کے ساتھ، اور ہم نے اپنے ظاہر زندگی کو ہی اصل زندگی قرار دے دیا ہے، جبکہ زندگی دراصل یہ تو عارضی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں رہنا ہے، اور ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے،
ہر شخص پریشان ہے، اس کی پریشانی ظاہر ہے. آپ سوچیں اس بات پہ. ہماری پریشانی دیکھیں، میں ایک بات کہوں آپ کو، اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی ظاہر کی ہے، یعنی ظاہر کے بارے میں جو بھی حالات ہیں، مرد ہو یا عورت، اگر پریشان ہیں اور پریشانی کی وجوہات ظاہری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، تو اس کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں. جو بھی وجوہات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اگر آپ کی خوشی یا پریشانی، غم اور کامیابی یا ناکامی، اگر آپ صرف دنیا کی زندگی تک خیال کرتے ہیں اور آپ اسی تک محدود ہے، تو آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ظاہر کا اگر دھوکہ لگ گیا تو اب آپ کو دین کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی، کسی چیز کا. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا، جنت دوزخ، مرنے کے بعد جو کہ فوری زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا پوچھا جائے گا، کیا جوابات دیں گے؟ آپ نے اپنی زندگی کا مجھے وہ دن نہیں بتا سکتے کہ آپ نے یہ سوچا ہو یا کسی سے پوچھا ہو کہ بھئی قبر میں جو 3 سوالات ہیں وہ اس کے جوابات ہیں کیا؟ میں نے کیا جواب دینا ہے؟ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک. ہم نہیں جانتے. ہم دیکھیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے اپنی آخرت کی، ساری پریشانیاں آپ کی دنیا کی ہیں. یہ بہت بڑی یعنی خطرناک سوچ ہے. ایک دھوکہ لگ گیا آپ کو ظاہر کا، تو بس آپ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. 20 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو یا 80 سال کی مرد ہو یا عورت ہو، سب کی سوچ دنیا کی ہے. آپ دیکھ لیں اپنے جو بزرگ ہیں آپ کے، جو یعنی 60 سے ابو زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ 60-70 سال ایوریج عمر ہے، لیکن ان کی ساری حرکات، ساری سوچیں بس دنیا کے لیے. بس ختم بات. سوچیں ذرا اس بات پہ. دین میں مخلص کیسے بنیں گے جب آپ ظاہر کے دھوکے، دنیا کی حقیقت کو جانیں گے کہ یہ تو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے یہ عرصہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور آپ یقین کر لیں گے کہ زندگی یہ نہیں موت کے بعد کی ہے، تو پھر آپ کو کچھ مزید معلومات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ بھئی زندگی کیسے گزاریں، مدعا زندگی کا کیا رکھیں، منزل کسے بنائیں. اس وقت تو ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیں، یہ ساری صورتحال آج ہے. آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے. اس نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، حیات دنیا کو. اس کو لبیک کہنا چاہیے تھا اللہ کو. ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو. اے دنیا میں حاضر ہوں، اے دنیا تیری طرح تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر مزے ہیں تو بس تیرے مزے ہیں. کشمیر کو آپ نے جنت قرار دے دیا، اور شمالی علاقہ جات کو بھی آپ یہ حسین نظارے اور یہ تو جنت جیسی جگہ ہے، اور بس ہم نے تو زندگی میں ایسی ساری سوچ آپ کی دنیا اور مٹی تک محدود ہے. یہی آپ نے جنتیں ڈھونڈ لی ہے. تو اخلاص فی الدین ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا للہ الدین الخالص. دیکھو، خالص دین، خالص اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے لیے تم نے زندگی گزارنی ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کو پکارو اور دین یعنی زندگی اس کے لیے خاص کر دو. ہم نے زندگی خاص کر دی ہے دنیا کے لیے. چلیں، کر لیا آپ نے، دنیا کو مدعا بنا لیا، دنیا ہی کی طرف نظر. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ سکون کی زندگی نہیں جی سکیں گے. آپ کی زندگی پریشان کن ہوگی، بدحال ہوگی، کسی حالت میں بھی چین نہیں ہوگا آپ کو. کیونکہ آپ نے تو اپنی حقیقتی سے کو بھول کے زندگی گزارنے. ہماری حقیقت تو دنیا نہیں ہے، جسم نہیں ہے. یہ عورت ہو یا مرد،
یہ تو ایک مکان ہے، اس میں یہ ایک آزمائش ہے، زندگی ایک آزمائش ہے، اور ہم ایک مکان میں رہ رہے ہیں، آلات ہیں، جو بھی قوتیں ہیں آپ کی، مال و جان، یہ تو آپ کو سودا کرنا تھا اللہ سے، اس کو بیچنا تھا، پھر زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی تھی، آپ نے دنیا کو مدعا بنا لیا، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے وہ نہیں گزرے گی، وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ ولا عذاب الآخرت اشد وابقى، آخرت کا عذاب شدید ہے اور دائمی ہے۔ اور آخرت کا عذاب کسے ہوگا؟ جس نے زندگی اپنے آپ کو بھول کر گزاری، جو دنیا کے دھوکے میں آ گیا، وہ اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ باتیں میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ اور سمجھ سے کام لیں، بنا سوچے سمجھے زندگی مت گزارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم